بلکہ وہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں یا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو تھوڑا قریب سے آبزرو کرتے ہیں یا ان کی عدالت میں کیسز کو پرسو کر رہے ہیں، تو آج ان سے بات ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں ابھی تک اس بارے میں ان کا موقف سامنے آ سکا. تو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام. یہ افطار کے فوراً بعد ولاگ میرے لیے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. مجھے صحیح بات ہے نیند کے ایسے دورے پڑ رہے ہیں جیسے نون لیگ کو الیکشن دیکھ کے نہیں پڑتے، بالکل سیم ویسی کنڈیشن میری ہے. لیکن وہ پھر کسی نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، تو مل کر آگے بڑھتے ہیں. آج پورا دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ملک میں اتنا بڑا آئینی بحران پیدا ہوا، لیکن ایک عجیب اور پر اسرار سی خاموشی ہے. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا چند جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن وہ شدت نہیں ہے رد عمل میں جو ہونی چاہیے تھی. سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی جانب سے بھی تاحال رد عمل سامنے نہیں آیا. مطلب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے یا انتظار میں ہوں گے کہ ابھی بھی ٹی وی اسکرین پر یہ خبریں نشر ہوں گی کہ کوئی سو موٹو نوٹس ہو گیا یا چیف جسٹس کے کوئی ریمارکس دیکھنے سننے کو ملیں گے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. اور جو کچھ اس حکومت میں ہو چکا، اگر یہی سب کچھ عمران خان کی حکومت میں ہوا ہوتا، جسٹ امیجن کہ عمران خان پرائم منسٹر ہوتے اور وہ اس طرح انتخابات کو ڈیلے کرتے، تو آرٹیکل 6 کچھ لوگوں کی زبانوں سے باہر لٹکا ہوا آپ کو نظر آتا. اور یہ جو جھوٹے جمہوری لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو پھڑک پھڑک کر مرنے والی کنڈیشن میں جا چکے ہوتے ہیں. اور میڈیا کے چند اینکرز، میں سب کا نہیں کہہ رہا، کچھ اینکرز جو بددیانتی کی پیک پر ہیں یا بائسنس کی پیک پر ہیں، وہ اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرینوں سے نکل کر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک میں کتنا بڑا بحران پیدا ہوا. لیکن اب چونکہ نظام عمران خان کے خلاف ہے اور یہ معاملہ عمران خان کے دور میں نہیں ہو رہا، تو آپ چند دن صرف انتظار کریں، یہی لوگ آپ کو آئین ٹوٹنے کے فائدے بتاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. خیر، اس گہری خاموشی میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے یا کوئی مثبت پیش رفت کا امکان ہے؟ تو آج اس خبر کی تلاش میں بھی میں رہا ہوں. آج پورا دن اس آئینی بحران پر اب تک کیا کیا پیش رفت ہوئی وہ ساری ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن کہیں سے کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ بات چیت کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مشکل ضرور ہے لیکن کہیں پہ کوشش ہو رہی ہے. کچھ تھرڈ پارٹیز ایکٹیویٹ ہوئی بھی ہیں اور کہیں سے کوئی انڈیکیشنز مل رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. جیسے پیپلز پارٹی کے رہنما وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ مذاکرات کی سنجیدہ کوشش کا آغاز ہو چکا ہے. ندیم افضل چند نے بھی بتایا، بلکہ ایک ٹی وی شو میں تھے ARY کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس بار فریقین کے درمیان معاملے کے حل کے لیے ایک سنجیدہ کوشش شروع کی گئی ہے. دوسری طرف نون لیگ کے رہنما احسن اقبال ہیں، ان کا میں آج بیان دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ کے فورم پر PTI سے بات ہو سکتی ہے. دوسری طرف تحریک انصاف ایسے مذاکرات کی آڑ میں کسی بھی قسم کے ٹریپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی مذاکرات کے لیے تیار ضرور ہے، لیکن آج بھی میری جب ان میں سے کچھ سینئر لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے راستے ہمارے لیے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، لیکن مذاکرات کی آڑ میں ہم کسی لالی پاپ یا کسی ٹریپ میں پھنس جائیں، ایسا کسی صورت نہیں ہوگا. اور اسی لیے مذاکرات کی آپشن کے ساتھ ساتھ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی پٹیشن تیار کر رہے ہیں اور یہ تیاری کے آخری مرحلے میں بھی ہے. کل سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا، تو ان کے عمران خان کے کوئی آپ کو پتہ ہی ہے کتنے کیسز ہیں. ان کی آدھی ٹیم اس طرف لگی ہوئی ہے، آدھی قانونی ٹیم ہائی کورٹ، آدھی قانونی ٹیم سپریم کورٹ، آدھی لاہور کی کورٹس میں، آدھی اسلام آباد کی کورٹس میں. تو اس طرح یہ معاملات بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے. آج بھی عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں تھے، تو یہ کل تک دائر ہو جائے گی. عمران خان کا پالیسی بیان ہے کہ ایک بار یہ معاملہ اگر آئینی حدود سے نکل گیا، یعنی اگر اس کے اوپر اب خاموشی اختیار ہو گئی اور یہ سمجھوتا کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے ایک ہی بار الیکشن کرائیں اور 8 اکتوبر کو ہونے ہیں، تو آئینی حدود سے اگر یہ معاملہ نکلا تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا. یہ بھی اپنی مرضی کریں گے، پھر ہو سکتا ہے اور بھی لوگ اپنی مرضی کریں، تو کس کے ہاتھ میں رہے گی یہ گیم؟ اس صورتحال میں ان کے اتحادی شیخ رشید ایک قدم آگے بڑھے ہیں اور سپریم کورٹ رجسٹری میں انہوں نے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا. درخواست دائر کر دی گئی ہے غالباً. وہ آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ نواز شریف جو نااہل ہوئے تھے
وہ ان کی پٹیشن پر نائل ہوئے تھے. یعنی وہ عمران خان کی پٹیشن نہیں تھی 61F کی یا 62(1)F کی, وہ شیخ رشید کی پٹیشن تھی. تو اس لیے وہ کریڈٹ لیتے ہیں, اور ابھی بھی غالباً وہ اسی لیے آگے آئے ہیں کہ وہ خود سے پٹیشن فائل کریں. تو تازہ پٹیشن میں انہوں نے ایک تو پنجاب کا نگراں سیٹ اپ ختم کر کے نیا سیٹ اپ تشکیل دینے اور 90 دن میں الیکشن کے حکم پر عمل درآمد کی درخواست کی ہے. شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی عدالتی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے. حکومت کا یہ مسئلہ قطعی نہیں ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں. اگر اپریل میں پیسے نہیں ہیں تو پھر اکتوبر میں کہاں سے آئیں گے؟ یہی کویشچن عمران خان بھی اٹھا رہے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات اب سے بہتر ہو جائیں گے یا سازگار ہو جائیں گے. وہ تو کہتے ہیں جیسے معاملات ابھی چل رہے ہیں, جن حالات میں چل رہے ہیں, اکتوبر تک تو اس سے بھی برے معاملات ہو جائیں گے, اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, تو پھر کیا کریں گے. آج کچھ قانونی ماہرین سے بات ہو رہی تھی. قانونی ماہرین ان ٹرمز کے ناٹ قانون دان, بلکہ وہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں یا جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو تھوڑا قریب سے آبزرو کرتے ہیں یا ان کی عدالت میں کیسز کو پرسو کر رہے ہیں, تو آج ان سے بات ہو رہی تھی کہ کیوں نہیں ابھی تک اس بارے میں ان کا موقف سامنے آ سکا. تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اور انتظار کریں, یہ عدالت اپنی رٹ منوائے گی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن کمیشن سمیت ان کے فیصلوں میں رکاوٹ بننے والے جتنے حکومتی عہدیداران ہیں ان سے جواب طلبی کریں گے. گو کہ ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کے نزدیک جو چیف جسٹس کو قریب سے کور کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ دھیمے سے ان معاملات کو لے کے چلیں گے اور پھر ایک دم سے اپنا فیصلہ سنائیں گے یا جو بھی آرڈر پاس کریں گے یا عدالتی رٹ قائم کریں گے. تو ان کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے ایسے فیصلوں کو لے کر. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. لیکن کچھ دوستوں کی ایک بحث میں یہ رائے بھی تھی یا سننے میں یہ آ رہا تھا کہ تیار رہیں, سپریم کورٹ پنجاب اسمبلی بحال کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا عطر من اللہ صاحب نے اس بارے میں ایک ریمارکس پاس کر رکھے ہیں آلریڈی کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پنجاب اسمبلی قانونی طور پر ڈیزالو ہوئی بھی ہے یا نہیں. تاہم میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب معاملہ اس سٹیج سے بہت آگے نکل چکا ہے. مطلب چیف جسٹس غیر آئینی اقدامات کو تسلیم کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی بحال کرانے کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ اپنے ہی احکامات پر عمل درآمد کروائیں گے, اور وہ کیسے کرانا ہے انہیں بہتر پتہ ہے. تاہم کچھ اور دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ایسے میں اگر پنجاب اسمبلی بحال ہو جاتی ہے تو عمران خان اور حکومت سمیت اہم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی فیس سیونگ ہو جائے گی اور سارے راضی خوشی اپنی اپنی جگہوں پر رہیں گے. لیکن میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی یہ فیس سیونگ نہیں ہو سکتی. اب جتنا ظلم وہ 3 مہینے میں سہ چکے ہیں یا جتنا کچھ وہ برداشت کر چکے ہیں, وہ پھر 8 مہینے کے بعد دوبارہ کسی صورت سہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یعنی اکتوبر میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر نگراں سیٹ اپ آئے یا یہی والا نگراں سیٹ اپ پھر سے ان کے اوپر چڑھائی کر دے تو ایسا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ نگراں سیٹ اپ بھی 90 دن کے اوپر کیسے کام کر سکتا ہے, اس کی تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے فیس سیونگ ہوگی, وہ تو ایک دن اس کو اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دوسری جانب جو ماہر قانون ہیں اعتزاز احسن, انہوں نے بھی آج مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سیدھا کریں, اپنی رٹ منوائیں. اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی ہے اس سارے معاملے پہ. عمران خان کے ساتھ نہ صحیح لیکن آئین کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملتوی کر رہا ہے الیکشن کے معاملات کو, ان کے خلاف ہم قرارداد منظور کرائیں گے. اور انہوں نے منظور کروا بھی لی ہے قرارداد. پاکستان میں سنگین ہوتے حالات کی نشاندہی صرف عمران خان نہیں کر رہے, عالمی سطح پر ہر روز کوئی نئی آواز سننے میں آ رہی ہے. ابھی زلمے خلیل زاد کے بیان کی تو کابینہ نے پوری نے مل کے مذمت کر دی نا, لیکن جو دوسرے امریکی حکام کر رہے ہیں, برطانوی حکام کر رہے ہیں, امریکی کانگریس مین سینیٹرز کر رہے ہیں, عالمی میڈیا کر رہا ہے, اس کو آپ کیسے خاموش کرا سکتے ہیں, کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ عمران خان ہر انٹرنیشنل میڈیا پر موجودہ حالات کی داستان کھل کر بتا رہے ہیں, اور اسے کیسے روکنا ہے اس کا توڑ نکالا ہے حکومت نے. تو آج حکومت نے ایک نئی اسکیم سوچی ہے, اور نئی اسکیم کے تحت خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب بیٹھے ہیں پریس کانفرنس کرنے, اور عالمی میڈیا کو انگلش میں ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا گیا ہے کچھ پاکستان کے حالات کے بارے میں, تاکہ عمران خان کی جو انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج ہے یا جو انٹرنیشنل میڈیا پر عمران خان کا بیانیہ ہے اس کا توڑ نکالا جا سکے. آپ جو مرضی بتا دیں, لیکن ملک کے آئین سے انحراف کی کوئی گنجائش ایسی نہیں ہے جس سے عالمی میڈیا بھی مطمئن ہو سکے یا وہ آپ کے نیریٹو کو بائی کر لیں. ایسا نہیں ہونے لگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کل یہ اس آئینی اور
قانونی تحریک کا آغاز کر سکتے ہیں. جنگ تو پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، قانونی جنگ، لیکن آئینی تحریک کا بھی آغاز ہو سکتا ہے. اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے آپ لوگوں سے بھی اپیل کیا اور کہا ہے کہ ملک مشکل میں ہے اور مجھے آپ سب کی ضرورت ہے. حکومت نے ملک دلدل میں پھنسا دیا ہے اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں سے کیسے نکالنا ہے. یہ حکومت کے آپ نے 11 مہینے دیکھ لیے، کسی نے آپ کو روڈ میپ نہیں دیا کہ کیسے ہم اس ساری سچویشن سے نکل سکتے ہیں. سارے صرف اور صرف عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اپنی مشکلات سے نکلنے کا روڈ میپ یہ ہے کہ عمران خان کو پھنسا دو یا عمران خان کو آؤٹ کر دو. وہ فی الحال اپنے مشکلات سے نکلنے کے روڈ میپ کو لیے بیٹھے ہیں. اور دوسری طرف جو آج کے دن کی ایک مین ہائی لائٹ تھی، جو اس وقت سارے ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن ہے، وہ ہے صدر مملکت عارف الوی کا پنجاب اور کے پی میں مقررہ وقت پر الیکشن کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھا جانے والا خط. خط میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت پر وہ تاریخ جو صدر کی جانب سے دی گئی ہے انتخابات کرانے کے لیے کہیں اور ان سے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ہدایت کریں تمام اداروں کو. صدر عارف الوی نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ وزیر اعظم توہین عدالت سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے متعلقہ حکام کو یہ ہدایت فوری طور پر جاری کریں. یہ ہدایات تو فوری طور پہ ابھی تک جاری نہیں ہو سکی، تاہم صدر مملکت کے اس بیان پر حکومتی رد عمل فوری طور پر آیا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کا آیا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر عارف الوی اپنی اوقات میں اور آئینی دائرے میں رہیں. وہ انتخابات پر بات کرنے کی بجائے عمران خان کی دہشت گردی کا جواب لیں. اور مجھے پھر ان کے اس بیان سے یاد آیا کہ ایسا ہی ایک بیان خواجہ آصف کی جانب سے بھی دیا گیا تھا جب عارف الوی صاحب نے تاریخ دی تھی الیکشن کی 9 اپریل. تو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں صحافی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عارف الوی کون ہوتا ہے، وہ اپنی اوقات میں رہے. اور پھر سپریم کورٹ نے جب بتایا کہ اس کی اوقات کیا ہے، وہ دے سکتا ہے تاریخ، تو انہوں نے پھر دی. آج پھر سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ عارف الوی صاحب اپنی اوقات میں رہیں. تو عارف الوی صاحب تو اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق جو ان کا عہدہ ہے، جو ان کا آئینی ایک تقاضا کرتا ہے عہدہ ان سے، انہوں نے اس کے مطابق ایک خط تحریر کیا ہے. لیٹس سی عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان کی اوقات کیا ہے اور ان کا آئینی عہدہ انہیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن آپ کو ضرور یہ پابند بناتا ہے آئین کہ آپ انتخابات کرائیں، لیکن آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. کب بھاگیں گے، کتنی دیر تک بھاگیں گے، یہ فیصلہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی سپریم کورٹ میں یہ سماعت شروع ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ دن کی بات ہے، یہ کیس بہت جلد فکس ہوگا اور عدالت اس کو پریورٹی پہ سنے گی. چیف جسٹس اس پر کیا ریمارکس دیں گے، عدالت کیا فیصلہ دے گی، اس کا انتظار رہے گا. آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.